بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ دور حکومت میں اس بات پر بے حد زور دیا گیا کہ پاکستان میں روشن خیالی اور اعتدال پسندی کو فروغ دیا جائے۔ دراصل مذہبی انتہا پسندی کو ختم کر کے امریکی ایجنڈے کی تکمیل میں صدر مشرف نے حدت پسندی اور روشن خیالی کے الفاظ تواتر سے استعمال کیے، اور خاص طور پر میڈیا کے سامنے ان لفظوں کو اس قدر استعمال کیا گیا کہ ہر پاکستانی ان الفاظ کا عادی ہو گیا، مگر پاکستانیوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ نئی اصطلاحیں صرف اس لغت میں اضافے یا ان الفاظ کو لوگوں میں متعارف کروانے کے لیے ہی استعمال نہیں ہو رہی، بلکہ ان کے پیچھے ایک گنونا منصوبہ کار فرما ہے۔ یہ منصوبہ دراصل امریکہ کی ضرورت کے مطابق تشکیل دیا ہوا تھا، اور اس کی روح سے پاکستان میں اسلام اور اس کی تعلیمات کو بتدریج ختم کرتے ہوئے لوگوں کو مغربی مذہب کے قریب لانے کے اقدامات بھی کیے جائیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مذہب اور دین سے دوری اختیار کرتے ہوئے بے دینی کی طرف راغب ہو جائیں۔ چنانچہ نہ صرف روشن خیال پاکستان کی تشکیل کے لیے سابقہ حکومت نے بھرپور اقدامات کیے، بلکہ ذرائع ابلاغ اور مخلوط تقریبات سے عریانی و فحاشی کی ایسی مثالیں قائم کی گئیں جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ اس منصوبے پر کام کرتے ہوئے پاکستان میں عورتوں کی آزادی اور ان کو زیادہ سے زیادہ آزادی دینے کی کوشش کی گئی، تاکہ پاکستان میں مغرب کی طرح عورتیں آزادانہ طور پر جو چاہیں کرتی پھریں اور کسی طرح کی روک ٹوک ان پر نہ ہو۔ حکومت کی انہی پالیسیوں کا نتیجہ تھا کہ پاکستان میں عورتیں اس قدر بے باک اور نڈر ہو گئیں، حتیٰ کہ وفاقی حکومت میں شامل خواتین وزراء بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ نیلوفر بختیار وہ خاتون ہے جنہیں سابقہ دور میں اپنے نظریات اور بے باک رویوں کی وجہ سے خاص شہرت حاصل ہوئی۔ اس خاتون کی اسی شہرت کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ کاف کے عیاش پرست رہنماؤں نے اسے پارٹی میں آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع فراہم کیے، اور اسے سیاحت کی وفاقی وزیر کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ نیلوفر بختیار نے نہ صرف اس عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے مراد حاصل کی، بلکہ عریانی و فحاشی کو عام کرنے میں بھی پیش رہیں۔ ذرائع کے مطابق نیلوفر بختیار نے اپنے کئی عزیزوں کو سرکاری خزانے پر ملکی اور بین الاقوامی مقامات کی سیر کروائی، اور طویل قیام کے دوران انہیں اعلیٰ مراد بھی فراہم کی۔ ان تمام اخراجات کو ملکی خزانے سے ادا کیا گیا۔ ملکی سطح پر اس کی کھلی ڈلی وزیر نے کئی ایسے میلے منعقد کروائے جن میں سیاحت کو فروغ دینے کے نام پر خاص محفلیں منعقد کروا کر غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ بےہودگی اور فحاشی پر مبنی سرگرمیاں سر انجام دی جاتی رہیں۔ ان تقریبات میں نہ صرف غیر ملکی افراد کے لیے شراب و شباب مہیا کیا جاتا، بلکہ انہیں کھل کر اپنی مغربی تہذیب کے اظہار کا موقع دیا جاتا۔ یہی نہیں بلکہ ان غیر ملکی مہمانوں کی تقلید میں ان کے سامنے خود کو ترقی پسند اور روشن خیال ثابت کرنے کے لیے نیلوفر بختیار اور ان کے خاص مہمان، جن میں خواتین کی بڑی تعداد شامل تھی، ان محفلوں میں بالکل اسی طرح گل مل جاتی جیسے ان کے غیر ملکی مہمان کر رہے ہوتے۔ بات یہاں تک رہتی تو شاید عام پاکستانی اپنی اس روشن خیال اور ترقی پسند وزیر کے کارناموں سے بے خبر ہی رہتے، مگر اس بے باک اور ناڈر خاتون وزیر نے ایک ایسے کارنامے سر انجام دیے جس سے نہ صرف اس کے کرتوت قوم کے سامنے کھول کر رکھ دیے، بلکہ اس کی وجہ سے پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا۔ بات یہاں تک رہتی تو شاید عام پاکستانی اپنی اس روشن خیال اور ترقی پسند وزیر کے کارناموں سے بے خبر ہی رہتے، مگر اس بے باک اور ناڈر خاتون وزیر نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا۔ ہوا یوں کہ نیلوفر بختیار کو جب سے سیاحت کی وزارت ملی، وہ اس سے اپنے تمام شوق پورے کرنے اور غیر ملکی افراد کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے استعمال کرتی رہی۔ چنانچہ اس کی ملاقات ایک ایسے غیر ملکی انسٹرکٹر سے ہوئی جو ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کر زمین پر اترنے کا ماہر تھا۔
نیلوفر بختیار کی جلد ہی اس سے دوستی ہوئی اور اس نے نیلوفر بختیار کو پیراشوٹ جمپنگ کی خصوصی تربیت دینے کی حامی بھر لی۔ اس بے باک پاکستانی خاتون وزیر نے اپنے غیر ملکی انسٹرکٹر کی باہوں میں قربت کے مزے لیتے ہوئے فضا سے پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر آنے کی تربیت لینا شروع کر دی۔ اس خاتون نے پاکستانی اور مسلمان ہونے کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اس نے اپنی فطرت ظاہر کرتے ہوئے ایسی فضا میں ایسی چھلانگ لگائی جس کے دوران وہ پوری طرح اپنے اس غیر ملکی انسٹرکٹر کے ساتھ چپکی رہی۔ اس نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ شوق کا مظاہرہ عوام کے سامنے کرنے کی ٹھان لی۔ نیلوفر بختیار کے قریبی حلقوں نے اس کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی کہ ایسا نہ کرے، لیکن یہ نہ مانی اور اس نے اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ مل کر ہوائی جہاز سے چھلانگ لگا دی۔ نیلوفر خود پیراشوٹ جمپنگ کے لیے مخصوص انتہائی چست ٹراؤزر اور جیکٹ پہنے ہوئے تھی اور اس کے غیر ملکی انسٹرکٹر دوست نے اسی لباس میں نیلوفر کو پیچھے سے پوری قوت کے ساتھ اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ زمین تک آنے کا سفر دونوں نے اسی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر طے کیا، بلکہ نیلوفر بختیار ڈر کی وجہ سے اپنے دوست کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے کہتی رہیں اور وہ اس کو نعمت سمجھ کر اپنی گرفت میں مضبوط کرتا رہا۔ میڈیا کے نمائندوں نے اس چھلانگ کی بھرپور کوریج کی اور غیر ملکی میڈیا نے ایک ایک پل کو فلم بند کیا۔ چھلانگ لگا کر زمین پہ اترنے کے بعد بھی ہماری وفاقی وزیر کا دل نہیں بھرا تھا، بلکہ شاید وہ اسی پر انتہائی رنجیدہ تھی کہ فضا سے زمین تک یہ قربتوں کا سفر کیوں ختم ہو گیا، کیونکہ ہماری انتہائی بے باک وفاقی وزیر نے زمین پر اترتے ہی پیراشوٹ کی رسیوں سے خود کو آزاد کیا اور پھر ساری دنیا کے کیمروں اور میڈیا کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر دوڑ کر انسٹرکٹر سے لپٹ گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر پاکستانیوں کی نظریں شرم سے جھک گئیں، مگر اس بے شرم وزیر کو قطعی طور پر شرم نہ آئی اور اس نے اپنے انسٹرکٹر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سرور سے سرشار ہونے کا مزہ سنایا جو اس چھلانگ لگانے کے دوران اس پر طاری ہوا تھا۔ نیلوفر نے اپنی بےہودگی اور بے باکی کا شرمناک مظاہرہ کیا، مگر اس کے بعد میڈیا میں جب اس واقعے کی بھرپور کوریج ہوئی اور پاکستانی اخبارات میں ہماری اس بولڈ وزیر کے کارناموں کی رنگین تصویریں چھپیں تو ملک بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ملک بھر کے مذہبی تنظیموں نے اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور نیلوفر بختیار کو وزارت سے ہٹانے کے لیے احتجاج شروع کر دیا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی حلقوں نے بھی اپنی اس بے باک وزیر کی چھلانگ کو پسند نہیں کیا اور اسی لیے مذہبی حلقوں کی طرف سے اعتراضات کا جواب دینے یا وضاحت کرنے کی کسی حکومتی عہدیدار نے زحمت نہیں کی۔ عوامی سطح پر اس کھلی ڈولی وزیر کے لیے غم و غصہ پایا گیا اور یہ وزیر جہاں جاتی اس سے اس غیر ملکی دوست اور اس کے ساتھ چپک کر لگائی جانے والی چھلانگ کے بارے میں دریافت کیا جاتا۔ عوامی اور مذہبی حلقوں کا دباؤ حد سے بڑھ گیا اور نیلوفر بختیار کو مسلم لیگ کاف کی طرف سے بھی کسی قسم کی سپورٹ نہ ملی تو اسے مجبوراً اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا۔